الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر وردوا السائل ولو بزلف شاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں جہنم کی آگ کو بجھاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو ٹھنڈا کرو، سیل اندر سے لے کے آؤ. وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کرو، جہنم کی آگ کو بجھاؤ اس سے. وَرُدُّ السَّائِلَ وَلَوْ بِزُلْفِ شَاةٍ، اور سائل کو خالی ہاتھ جہاں تک ممکن ہو سکے واپس نہ کرو، بھلے بکری کا ایک کھر ہی دے دو، پایا ہی دے دو، جب آپ کو معلوم ہے صحیح سائل ہے، مستحق ہے. فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ دونوں چیزوں کو الگ بیان کیا ہے، کوئی خاص وجہ ہے. دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی. کیونکہ رسول کوئی الگ سے بات نہیں کہتے، مگر وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے 27ویں پارے میں بیان فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی خواہش سے بیان نہیں کرتے. مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرماتے. ان هو الا وحی یوحیٰ، جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے جو انہیں کیا جاتا ہے. اب پر یہاں پر ایک
مستقل علمی بحث ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، جس کی تلاوت کرنا مستقل ثواب ہے اور تلاوت کرنے کا حکم ہے. دوسری وحی ہے غیر مطلوع، ہے وحی لیکن اس کی اس طرح تلاوت کرنے کی ترغیب یا حکم آرڈر نہیں ہے. تلاوت کرنا فضیلت ہے لیکن حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے. اس کو وحی غیر مطلوع، تلاوت نہ کی جانے والی وحی، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غیر مطلوع وحی دونوں ہیں. ایک وحی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کو یوں لکھنا ہے، اس صورت کے بعد لکھنا ہے، فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے اس آیت کو. یہ وحی مطلوع ہے، یہ قرآن مجید ہے. وحی غیر مطلوع فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، فضیلت ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. ایک ایک حرف پر، الف لام میم الگ الگ حرف ہیں، ایک ایک لفظ پر نہیں، حرف پر. اس طرح کی فضیلت یا حکم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کریں، وہ وحی غیر مطلوع ہے. اگرچہ وحی غیر مطلوع یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنا بھی فضیلت ہے، ثواب ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے، ان الفاظ کو بندہ جب پڑھتا ہے، دہراتا ہے، تو اس کی برکت ہے، فضیلت ہے. یہی وجہ ہے ماضی میں تاریخ اسلام میں مختلف لحاظ سے جب پریشانیوں کا سامنا مسلمانوں کو ہوا تو اس میں بخاری شریف کا ختم بھی اجتماعی طور پر علماء کو بلا کر کرایا جاتا تھا، اور بخاری شریف کی احادیث کے ختم سے وہ مصیبتیں دور ہو جاتی تھیں. چنانچہ بخاری شریف بھی اسی طرح ملتی ہے. بخاری شریف کی بھی 30 ہی پارے ہیں، مسلم شریف کی بھی 30 پارے ہیں. جیسے قرآن مجید کے 30 پارے ہیں نا، اور الگ الگ پاروں میں قرآن مجید بھی بازار سے ملتا ہے مکتوب، اسی طریقے سے بخاری شریف بھی 30 پاروں میں چھپی ہوئی ملتی ہے. اور جب مشکل حالات ہوتے تھے مسلمانوں پر تو بخاری شریف کا ختم کرتے تھے. وہ لوگ بخاری شریف احادیث پڑھتے تھے، اور اس زمانے میں قرآن حدیث پڑھنا کا بڑا رواج تھا، یہ کہہ لیتے ہیں. اب تو قرآن پڑھنے کا رواج نہیں ہے، لوگوں کو تلاوت نہیں آتی ہے. حالانکہ قرآن مجید آسان کتاب ہے، چھوٹے سے بچے پڑھ لیتے ہیں، تو پڑھا لکھا بندہ اس کے لیے کیا مشکل ہے. اس زمانے میں لوگ حدیث اور قرآن پڑھتے تھے، اور پڑھنا چاہیے، یہ کوئی مشکل علم نہیں ہے. باقی سارے علوم ساتھ بندہ پڑھے. تو اطیع اللہ والرسول میں ایک پیغام دینا مقصد ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی فرمان رسول جو احادیث کی صورت میں ہیں ان کو بھی پڑھو، اور اس میں جو حکم ہوا اس کی بھی اطاعت کرو، عمل کرو، اس کے مطابق آپ کی دنیا آخرت بنے گی اس کے عمل کے مطابق. تو یہاں اطیع اللہ والرسول میں یہ پیغام دیا ہے کہ کل کوئی بندہ آ کے یہ نعرہ نہ لگانے لگ جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کراچی میں ایک فتنہ اٹھا تھا جس کو پرویزی فتنہ کہتے تھے، وہ یہی نعرہ اس نے لگایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری ما امرت به وما نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. سنو لوگو،
کہیں تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو بڑا قائد کہلانے والا ہو. حدیث میں آتا ہے متکئن علی اریکتہ، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، اس کے سامنے اس کے معتقد ہوں اور اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جائے، اور وہ عالم دین، وہ جو تکیہ لگا کے بیٹھا ہے، جس کے سامنے اس کے معتقد ہیں، وہ یوں کہنے لگ جائے لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا ہو، ہم نہیں جانتے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو، ہم جو قرآن میں پائیں گے اس کی اتباع کریں گے، قرآن کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے. تو سنو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں تمہارے زمانے میں کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے جو یوں کہنے لگ جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندہ جو یوں کہہ رہا ہے، نعرہ تو بڑا پیارا ہے. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتن کھڑے ہوئے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین جو خوارج تھے، الیاذ باللہ، جو حضرت علی کو غلط کہتے تھے خوارج، جب وہ دونوں جماعتوں کے درمیان صلح طے پائی، ادھر سے بھی چند لوگ آئے، ادھر سے بھی چند لوگ آئے، اور صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، تو ایک جماعت درمیان سے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ کہنے لگے یہ بندوں کی بات ماننا تو شرک ہے، یہ بندے آپس میں صلح کرا لیں نا جی، بندوں کی بات ماننا تو شرک ہے. ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ہم کسی کی بات نہیں مانتے مگر اللہ کی بات مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا حضرت صلح تو ہو گئی، لیکن درمیان میں یہ شرارتی قسم کے منافق لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جملہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، لیکن اس جملے کے تحت ان کا مقصد شرارت ہے. قرآن مجید سورہ حجرات میں بیان فرماتا ہے کہ جب دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے فاصلحوا بینہما، دو لوگوں، دو جماعتوں، دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ. تو صلح اللہ اتر کے آئے گا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے. بھائی صلح کے لیے یہیں کے سمجھدار لوگ مل جل کر صلح کرائیں گے، اور وہ جو صلح کرائیں گے وہ اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں کہ دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرا رہے ہیں. صلح کرانے والا شخص بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. ہم انشاءاللہ بتائیں گے. صلح کرانے والا شخص بہت قیمتی ہے، وہ جنتی شخص ہے، بہت بشارتیں ہیں اس کی، جو دو مسلمان، دو بھائیوں، دو رشتہ داروں کے درمیان صلح کراتا ہے. بہت قیمتی بات ہے اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی بات نہیں مانتے، ان الحکم الا للہ، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جملہ تو ٹھیک کہتے ہیں لیکن ان کا نظریہ غلط ہے کہ جو یہ صلح ہو گئی ہے یہ صلح نہیں ہونی چاہیے، اور منافق صلح نہیں چاہتا. یہاں پر بھی یہی بات ہے. یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شرارت کر رہا ہے، یہ اسلام کی دیگر تمام تعلیمات کی نفی کر رہا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا جا سکتا، ناممکن ہے. ایمانیات کے بعد ارکان اسلام میں سے، ایمانیات کے بعد ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن وہ نماز ہے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ، نماز کا اکٹھا ذکر ہوا، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے. کوئی شخص نماز ہی پڑھنا چاہے کیسے پڑھ سکتا ہے حدیث کی روشنی اگر حاصل نہ کی جائے تو؟ قرآن نے تو نہیں بتایا کہ جمعے کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، یوں پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہے، آخری 2 میں صرف فاتحہ یا کوئی سورت پڑھ لیں. قرآن نے تو نہیں بتایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلو
کما رأیتمونی اصلی. غور کرنا ہے اس حدیث میں. سرکار کا فرمان ہے صلو، لوگوں نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح نماز پڑھو. یعنی میں رکوع کیسے کرتا ہوں، سجدہ کیسے کرتا ہوں، اتحیات میں تشہد میں کیسے بڑھتا ہوں، میرا قیام کیسا ہے، ہاتھ کیسے باندھتا ہوں، یہ بات ہے. یہاں بڑا ایک لطیف اشارہ ہے. یوں نہیں فرمایا آپ نے کہ نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسا نماز پڑھو. نبی کی نماز کا مقام بہت اونچا ہے، امتی اس کیف پر نہیں پہنچ سکتا. یہاں فرمایا لوگوں نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. میرا رکوع دیکھو، میرا قیام دیکھو، میرا سجدہ دیکھو. رہی بات کہ میری نماز اور آپ کی نماز، اس کی کیفیت میں فرق ہے. وہ کیفیت بھی آہستہ آہستہ ہو جائے گی، لیکن مقام صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں پہنچ سکتے نا. کہ آپ کی تو نماز میں پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، ہماری پنڈلیاں بھی کبھی نماز میں سوجی ہیں. اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے نا. میٹھی میٹھی سنتیں تو ہمیں سب کو یاد ہے. آپ کا قیام اتنا بڑا ہے، قیام اتنا بڑا ہے کہ پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، کیونکہ خون کا دورانیہ رک جاتا ہے نا ایک سمت میں کھڑا ہونے سے. اور اگر کوئی کہے تو میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، تو جو چند صورتیں یاد ہیں وہی بار بار پڑھتا رہے. نفلی نماز میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، بار بار وہی صورت پڑھی جا سکتی ہے اور کبھی اس سنت پر عمل کیا جائے. تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. ایک تو یہ بات ہے کہ نماز سیکھو، نماز کے اوقات سیکھو، رکعتیں سیکھو، تلاوت سیکھو. ایک یہ ظاہری طریقے پر کیسے رکوع سجود ہوتے ہیں وہ. مسئلہ یہ ہے کہ نماز ایمان کے بعد سب سے اہم رکن ہے. یہی حدیث کی روشنی اگر حاصل نہیں کی جائے تو قرآن سے نماز کا طریقہ، رکعتیں وغیرہ نہیں معلوم سکتی. تو کوئی شخص کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، وہ نہیں ہو سکتا. حدیث شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ غلط کہہ رہا ہے. قرآن نام ہے، اسلام نام ہے، قرآن حدیث اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تشریح پیش کی ہے. ہر طرح کے احوال ان کے سامنے آئے. چنانچہ 43 مرتبہ کے لگ بھگ اکٹھا ذکر آیا. ویسے نماز کا تو بہت ذکر ہے، اکٹھا ذکر. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ زکوٰۃ کے نصاب کتنا ہے، سونے کا کتنا ہے، چاندی کا کتنا ہے، بکریوں کا کتنا ہے، گائے کا کتنا ہے، اونٹ کا کتنا ہے وغیرہ. پھر دوسرے لحاظ سے مویشی کے علاوہ غلات کے اعتبار سے قرآن نے صرف کہا زکوٰۃ ادا کرو. تو حدیث کی تعلیم لیے بغیر نصاب کا علم نہیں ہو سکتا. کتنا نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے وغیرہ، یہ ساری تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور عملاً اس زمانے میں نافذ. بہرحال یہ سمجھانا مقصد ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. رسول کی اطاعت فرمان رسول ہے اور بہت بڑا ذخیرہ حدیث ہے دوستو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہر ایک وضع قطع کا، آپ کے فرمان کا، فعل کا، آپ کے سامنے جو کام ہوا اس کا، سب چیزیں موجود، ایک ایک حدیث سند کے ساتھ موجود اور ایک ایک راوی کے احوال موجود. یہ اتنا مخدوم علم ہے، اتنا مخدوم علم ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ اس علم کی اشاعت کے لیے حکومتوں کی طرف سے بہت کم ایسے دور آئے ہیں کہ حکومتوں کی طرف سے بجٹ طے ہوا ہو کہ اسلام کی اشاعت کرنی ہے. ایسا نہیں ہوا. لیکن ہر دور میں اللہ نے رجال اللہ پیدا کیے. فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے میں، سمجھنے میں آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها. اللہ تعالیٰ اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، پرسکون رکھے کہ جو میری بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها. ایک اور حدیث میں
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے سوال کیا کہ حضور آدمی سمجھدار کون ہوتا ہے؟ ہم بھی کسی سے پوچھیں سمجھدار کون ہوتا ہے تو میرا خیال ہے تعبیر کچھ اور ہی ہوگی۔ صحابی نے پوچھا حضور سمجھدار شخص کون ہوتا ہے جس کو ہم سمجھدار کہیں؟ فرمایا سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ جس کو دین کے بارے میں میری 40 حدیثیں یاد ہوں، وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ 40 حدیثیں جس کو یاد ہوں سمجھ کے ساتھ پڑھ لے، یاد نہ ہو کم از کم پڑھ تو لے۔ اور پھر جب دیکھو دوستو، انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کیسے جائے گا؟ جب اطاعت میں آئے گا نا جی، اطاعت اللہ اور اللہ کی بندگی میں آئے گا، رسول کی اطاعت میں آئے گا، تو وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے حاصل ہوگی؟ علم حاصل کرنے سے۔ ہمیں قرآن حدیث کے علم سے پتہ چلے گا کہ اطاعت اور بندگی کیا ہے، آپ نے اللہ کے حق کیا بیان کیے، بندوں کے حق کیا ہیں وغیرہ، تعلیمات شریعت، معاشرت، اخلاق، معاملات کیا ہیں، یہ ہمیں اللہ کا، اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہوگا اطاعت اللہ، اطاعت الرسول میں۔ اور اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے آئے گی؟ علم میں، اور علم نام ہے قرآن اور حدیث کا، اس سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور کوئی مشکل نہیں۔ انسان حاصل کرنا چاہے یومیہ تھوڑا تھوڑا وقت نکالے تو چند ہی دنوں بعد بہت بڑا علم کا ذخیرہ اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ کہنا کہ وہ بہت بڑا عالم بن جائے گا، یہ تو جو ساری دنیا جس نے ساری زندگی کھپا دی نا جی، وہ بھی بڑا عالم نہیں بن سکتا۔ علم کا، اللہ کا علم ہے یہ، اور بہت وسیع ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا، اسی کو اور طریقے سے سمجھیں کہ انسان کی کامیابی کے لیے معرفت الہیہ یعنی محبت الہیہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ عارف، پہچان، اللہ کی پہچان، اللہ ہے کون، کیا ہے، ہم جس کو سجدے کرتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں، وہ کیا ہے، کون ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس نے اللہ کا تعارف کرایا، ہر طرح کی ہدایات عطا کی ہیں، اس رسول کو بھی پہچاننا ہے، اور انہوں نے جو احکام بتائے ان پر عمل کرنا ہے، اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ اور معرفت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت، پہچان، جب پہچان ہو جائے اپنے معبود کی اور اپنے محبوب کی، تو پھر ان کے کسی حکم پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب محبت ہوگی نا جی کسی چیز کے ساتھ، دیکھو نا بندے کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ رات کو بیمار ہو تو انسان اپنی پوری رات کی نیند قربان کر دیتا ہے، ہسپتالوں میں مختلف ماہر ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، دم درود کرتا ہے، محبت ہے، بچے کے ساتھ شفقت ہے۔ اور یہ شفقت کے درجے ہیں، پھر ایک شفقت کا، محبت کا درجہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ اس درجے میں ہوتا ہے کہ پھر انسان کو وقت دینا کوئی مشکل نہیں، نیند کو قربان کرنا کوئی مشکل نہیں، پیسہ دے دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جان دے دینا بھی، جان دے دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور جب تک اسلام کی پہچان نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، رسول کی پہچان نہ ہو، محبت نہ ہو، تو اس کے اوپر ذرا سی شریعت کی بات پر عمل کرنا بھی گاراں ہوگا، مشکل ہوگا، بوجھ محسوس ہوگا۔ اور جب محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ اسی کو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سنو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اس کی محبت والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہ ہو تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب محبت قائم ہو گئی پھر اسلام کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل نہیں۔ اچھا، اب یہ محبت قائم ہو گئی، اسلام کے حکم پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، یہ آگے اب عمل کی زندگی میں جب آگے آ رہا ہے، اس کو معرفت الہی، قرب الہی نصیب ہوگا۔ جب معرفت الہی نصیب ہو جاتا ہے انسان کو، جب دل صاف ہو جاتا ہے،
سمجھ رہے ہو بات؟ دل جو ہے فرمایا نا کہ دل ایک صاف تختی ہے، اگر نہیں ہے تو صاف کرو. دل ایک صاف تختی ہے، نہیں ہے، اگر اس پر لکیریں آ گئیں، داغ لگ گئے تو صاف کرو، استغفار سے صاف ہو جائے گا. جب صاف ہو جائے گا تو پھر اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بھرو، پھر اسلام کے حکم پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. جب یہ آگے بڑھے گا، اسلام کی ہدایات پر عمل کرتا جائے گا اور آگے بڑھے گا تو اس کو قرب الہی نصیب ہوگا، معرفت نصیب ہوگی. پھر یہ شخص بظاہر تو بھری مجلس میں رہ کر نہ ہو آشنا کسی سے، بظاہر وہ شخص ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، بھری مجلس میں رہ کر نہ ہو آشنا کسی سے، جو دلوں کو جگمگا دے یا رب وہی روشنی عطا کر. یہ بیٹھا تو بندوں کے درمیان میں ہوگا، لیکن اس کو ہر چیز سے اللہ کی معرفت کی جھلک محسوس رہی ہوگی. جب اللہ کی طرف یہ چلا، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی طرف چلا، بندگی میں لگ گیا، اطاعت میں لگ گیا، حکم کی اتباع میں لگ گیا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ گیا، اس کا دل بنتا جائے گا، اس کو معرفت نصیب ہوگی. دل نورانی ہو گیا ہے، معرفت نصیب ہوگی. اور معرفت کس درجے کی نصیب ہوگی کہ دوستو اس کا دل اتنا صاف ہوگا، یہ شخص اتنا قریب ہوگا اللہ کے رسول کے کہ اس کو بہت بڑی واعظ و نصیحت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بس ایک بات ہی نصیحت کی کافی ہوگی. اور اگر توفیق سلب ہے، یہ ظالم ہے، باغی ہے، گناہگار ہے، ایسا اور توبہ کی طرف بھی نہیں آتا، سرکش ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، اس طرح کی فاسق فاجر ہے. پورا قرآن اس کے سامنے تلاوت کر دیں، پوری حدیث پڑھ دیں، اسے سمجھ نہیں آئے گی. وہ کہے گا یہ مولوی لوگ آج کل کی باتیں کرتے، دنیا نے بڑی ترقی کر لی. وہ کیا ترقی کر لی؟ وہ جی نئی کہکشاں مل گئی ہیں. واہ، نئی کہکشاں مل گئی تو کیا ہو گیا؟ اس سے تم نے کیا حاصل کر لیا کہ مل گیا ہے؟ تم نے کہہ دیا، دنیا نے مان لیا، نہیں بھی مانے تو کیا فرق ہوگا، مان لیں گے تو کیا فرق ہوگا. قرآن تو کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اتنی کائنات پیدا کی جو تمہیں علم بھی نہیں ہے، تمہارے تو ذرا جتنی صلاحیت ہے اتنا ہے. تو بات یہ دوستو کہ جب توفیق سلب ہے، پورا قرآن پوری حدیث تلاوت کر لیں، وہ اپنی مکروہات والی زندگی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. کیوں نہیں ہٹتا؟ قرآن میں کوئی شک ہے؟ یہ تو سچی کتاب ہے. حدیث میں کوئی شک ہے؟ تو سچے فرمان ہے. اور اسی میں مسلمان کی نجات، کیا انسان کی اور جن کی نجات اس میں ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول میں کی اطاعت میں آئے، کیونکہ نظام خراب ہے اس کا. پہلے نظام درست ہوگا، طلب کی طرف آئے گا، پھر اس کو ہر چیز پر عمل کرنا آسان ہوگا. اور پھر تھوڑی سی چیز میں بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت، تیری سی ہی بو ہے. پھر پھول میں بھی اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا، جب کھیتی لہلہائے گی تو اس میں بھی اللہ سمجھ میں آئے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات اور گھڑیاں ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وغیرہ. میری کتاب رحمت و برکت کے خزانے جو کتاب ہے، اس میں دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، کن جگہوں میں قبول ہوتی ہے، اس میں ساری بات ہے. تو فرمایا کہ جب رحمت کی بارش برس رہی ہو، وہ اللہ خصوصی مہربان ہو رہے ہوتے ہیں، اور بارش کو رحمت کے ساتھ معنون کیا ہے، خاص رحمت ہے اللہ کی. جب بارش برس رہی ہو اور آپ کے دل خوش ہوتے ہیں نا، اس وقت اللہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے تو آپ کے اوپر رحمت کی بارش برسا رہا ہے. اس وقت اللہ سے مناجات کریں، یا رب کتنا تو مہربان ہے اور ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر، تو نے اپنے فضل سے بارش عطا کی، اور میری اس کمزور گناہگار شخص کی یہ ادنا درخواست ہے، اس کو بھی قبول فرما. تو جب انسان کا دل درست ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے، بندگی میں ہوتا ہے، اپنے معبود اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوتی ہے، شریعت پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور معرفت کے لحاظ سے یہ سب کچھ الذین یذکرون اللہ
قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ۔ اللہ کے نیک بندے جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، عقل والے، قرآن ان کو عقل والا کہتا ہے جو کائنات کے سسٹم میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر جب غور و فکر کرتے ہیں جھوم جاتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، انہوں نے شجر و حجر دیکھے تو بھی اپنے معبود کی تسبیح میں مصروف ہو گئے، انہوں نے پہاڑ ندی نالے دیکھے تب بھی اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں لگ گئے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، ہر حالت میں، ہر پہلو میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرتے 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 یوں کہنے لگ جاتے ہیں ہمارے رب یہ کائنات تو نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، تیری حمد و ثنا ہے جیسے تیری شان ہے۔ تو یہ اس بندے کے لیے اللہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو بندگی میں ہوتا ہے۔ ایک بات، ایک جملہ، ایک خواب، ایک حالت، ایک وضع، کسی کی نصیحت کی بات اس کے اوپر اثر کر جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور کیسے محدث ہیں؟ یہ استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے، اور عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے۔ دنیا کہتی ہے وہ بخاری میں یہ ہے، جی بخاری میں یہ ہے، وہ بخاری میں یہ ہے۔ اور بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات تو پڑھے، انہوں نے حدیث پڑھی کہاں سے؟ عبداللہ بن مبارک استاد ہیں امام بخاری کے، اور شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جو آپ کے اور میرے امام نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد ہیں۔ یہ ایسے ہی تھے، بس شروع میں ایسے ہی تھے۔ رات کو سوئے ہیں اور خواب میں کوئی چڑیا آئی جو بڑے پیارے انداز میں چہکتی ہے، تو اس نے کسی کو کہا، کوئی اور بندہ آ گیا تو کسی کو کہا کہ یار اس کو پکڑو، بڑی پیاری چہکتی ہے، آوازیں نکالتی ہے۔ اس بندے نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سورہ حدید کی ایک آیت پڑھی، فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایک غافل شخص کے غفلت والا دل غفلت سے توبہ کر لے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کو جو یاد نہیں کرتا وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا اس مسلم گناہگار پر جس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا کہ وہ توبہ کر لے؟ یہ ایت سنائی خواب میں، اٹھے، اور ان کا مجلس ایسی تھی جو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اٹھے اور کہا اس علاقے میں عالم کون ہے، عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کوفہ کے ہیں یہ، کہ یہاں تو چرچا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بڑے عالم ہیں اور اس طرح ہیں۔ حلقہ درس میں گئے، سب چیزوں سے توبہ کر لی، اور اپنے ساتھیوں سے کہا ساتھیوں دوستی قائم رکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مبارک کی طرح اپنی ماضی کی زندگی سے توبہ کر لو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، سکون اللہ نے اسلام میں رکھا ہے۔ ایک نصیحت کے لیے کافی ہو گئی۔ اور سوئے ہوئے مسلم ساری آیات سن کر، پورا قرآن سن کر، پوری حدیث سن کر، تیری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہے، جن مکروہات میں زندگی گزار
توبہ نہیں کرتا، جس طرح چل رہا ہے نظام ایسے چل رہا ہے، ایسا نہیں۔ مومن کی یہ تعریف نہیں ہے۔ مومن کا ہر دن بدلا ہوا ہونا چاہیے، ہر دن بدلا ہوا ہونا چاہیے۔ کل 2 نیکیاں تھیں آج 3 ہو، کل اگر 2 گناہ ہوئے تو آج 1 ہو، یا اس سے بھی توبہ ہو۔ مومن کی یہ حالت ہے۔ تو فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اعدت للمتقین۔ لوگو اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرو، کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ جوانوں کے جنازے بھی اٹھ جاتے ہیں، بڑھاپے میں تو اٹھتے ہی ہیں، بچپن میں بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں، اور کئیوں کے جنازے ہم نے اٹھائے۔ جلدی سے اللہ کو راضی کرو، اللہ سے سلو کر لو، مغفرت طلب کرو، وہ مغفرت دے کے خوش ہوتا ہے، اور جب راضی ہو جائے گا، مغفرت کر دے گا، تو وہ جنت عرضها السماوات والارض، وہ تو عرش کے اوپر کما ہوا شانہ جلوہ فروز ہے، اور اس کا عرش پوری کائنات، اس کا عرش پوری کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں آپ پڑھیں، وہ تو عرش پر کما ہوا شانہ جلوہ فروز ہے۔ تمام نعمتیں جو کھانے پینے لباس رہائش کے لحاظ سے ہیں، ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہے، اسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے سلو کرو، جلدی کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں سے۔ کسی کو ستایا ہے تو اس سے معافی مانگو، کسی کا حق کھایا ہے تو اس سے معافی مانگو، کسی کو کچھ اور ظلم و ستم کیا اس سے معافی مانگو، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ اور اللہ کے حق ادا نہیں کیے تو وہ ادا کرنا شروع کرو، اپنی نمازوں کی قضا شروع کرو، سلو کرو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، بڑی جنت ہے اس کے پاس، تمہارے لیے ہے، تمہیں دینا چاہتا ہے وہ، اور یہ نعمت کا گھر نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ الْفَنَاءِ وَالْغُرُورِ، یاد رکھو دنیا دھوکے کا گھر ہے، فنا کا گھر ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ دَارُ الْبَقَاءِ وَالسُّرُورِ، سنو آخرت کا جو گھر ہے ہمیشہ کے لیے ہے، سرور کا گھر ہے، اس میں سکون ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کو راضی کر لو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، مغفرت طلب کر لو گے، اور کوئی اس میں شرائط نہیں ہے جی۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بینک بیلنس شرط نہیں ہے، بڑے بڑی مالداری ظاہر کرنا شرط نہیں ہے۔ دیکھو نا، میں اگر ویزا لگاؤں امریکہ کا، یورپ کا نہیں لگے گا، اس لیے وہ کہیں گے بینک کا نظام دکھاؤ جی، تو اس میں پیسے کدھر ہیں، ویزا کدھر لگے گا۔ اور اگر ادھر ادھر ساتھیوں سے مانگ پہن کے وہ شرط پوری بھی کر لی تو وہ کہیں گے یہ محمدی لائسنس جو تمہارے اوپر نظر آ رہا ہے، اس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ تو ڈرتے ہی رہیں گے۔ ہاں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مجھے میرے رب نے خصوصیت عطا کی ہیں، بہت ساری خصوصیتیں، مٹی سے تیمم کرنا، مال غنیمت حلال ہونا، قربانی کا گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک فضیلت مجھے میرے رب نے عطا کی ہے، میرا دشمن 1 مہینہ کی مسافت سے دور رہ کر بھی محمد سے ڈرتا رہے گا۔ تو اب مہینے تو نہیں رہے نا جی، ویسے بہت دور ہے، پیدل جائیں تو یہ دشمنوں کے ملک بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، لیکن اب تو سکڑ گئی نا دنیا، قریب ہو گئے تو وہ ڈر ہی رہے ہیں نا۔ یہ سنت رسول، لوگ کہتے ہیں سنت میں کیا ہے جی، سنت میں تو سب کچھ ہے بابا، سنت رکھ دے، دشمن ویسے ہی ڈرتا رہے گا، شیطان بھی ڈرے گا۔ جب کوئی غلطی کرنے آئے گا نا تو نفس لوامہ کہے گا خیال کرنا اپنے پیارے حبیب کی سنت کی بہاریں تیرے چہرے پر ہیں، یہ غلطی نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے یہ داڑھی والے بندے یوں کرتے ہیں، رک جائے گا، رک جائے۔ اور دیکھو داڑھی نے کمال کیا نا، ایک گناہ سے آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے رکے۔ دوستو بات نوٹ کرو، ایک گناہ سے، کوئی بھی گناہ ہر روز سامنے آتے رہتے ہیں، اس گناہ سے آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے رک گئے کہ میرا رب اور اللہ کا میرا رسول ناراض ہوتا ہے، میں یہ گناہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے رک گئے، ورنہ حالات سازگار تھے، گناہ آپ کر سکتے تھے، رک گئے، ہٹ جاؤ اس جگہ سے، اس مجلس سے، باوضو ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے گناہ سے بچا لیا، اور اللہ کے سامنے آپ اپنی اس نیکی کا واسطہ دیں
کہ میرے رب میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے آیا ہوں اور صرف تیری حکم کی لاج رکھتے ہوئے اس گناہ سے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اس نیکی کو قبول کر، میرا فلانا کام کر دے۔ دیکھو کیسے قبول، آزما کے دیکھو، آزما کے دیکھو نا، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ نہیں مانتا تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی کرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ۔ آپ یہ کریں، کوئی گناہ چھوڑیں اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر آپ اس گناہ کو چھوڑیں، پھر آئیں سیڈ میں۔ اور تو بات یہ ہے، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے دوستو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صدق، سچا دل چاہیے، کیف چاہیے، زیادہ سجدے نہیں چاہیے، بہت زیادہ استغفار نہیں، دل کی کیفیت چاہیے۔ ہائے دل کی کیفیت، جب سچائی کے ساتھ اپنے رب سے سلو کرنا چاہتے ہیں، اس میں بینک بیلنس ضروری نہیں، بہت بڑی قوم، بہت بڑا خاندان اور سردار ہونا ضروری نہیں وغیرہ، بہت لوگوں کے سامنے بے شک عزت بھی نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ جن کی عزت تھی ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں، ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی تو نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ کیا ہوا؟ اگر کسی کی ظاہری طور پر عزت ہے بھی صحیح، تو حقیقت میں وہ بھی عزت نہیں، عزت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول عطا کرے، اور وہ بندگی میں ملتی ہے۔ تو فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ یہ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت سجائی ہوئی ہے۔ جنت کے لیے کوشش کرو، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دنیا تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے کوئی کام بھی کیا، حتیٰ کہ بھوک برداشت کی، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو فائدہ پہنچایا، تکلیف نہیں دی، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے حرام نہیں لیا، رشوت نہیں لی، لے سکتے تھے، نیا سوٹ سردیوں کا نہیں بنایا، لباس کی گنجائش نہیں تھی، حلال کی گنجائش نہیں تھی، یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کیے۔ آپ دیکھو اپنی زندگی میں، اپنے دماغ میں، اپنے قلب میں، اپنے چان چلن میں سکون دیکھو کیسا ملتا ہے، یہ اللہ کی رضا میں۔ اللہ کی رضا سکون کے ساتھ متعلق ہے، اور سکون کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، بڑے بڑے بینک بیلنس میں نہیں، سکون اللہ کی رضا۔ وانزل السکینۃ علیہم، اللہ سکون نازل کرتا ہے اپنے عبادت گزار بندوں پر، اطاعت والے بندوں پر۔ تو اللہ کا قرب، فرمایا دو قطرے بہت قیمتی ہیں، ایک یہ کہ اپنے گناہوں کی ندامت کے قطرے آپ کی آنکھوں سے نکل آئے کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ وعدہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا۔ وہ دو قطرے تیرے جو آنکھوں سے ندامت سے نکلے، جہنم کی آگ کو اس نے بجھا دیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اور دوسرے دو قطرے تو لوگوں نے پابندیاں ہی بلا لگا دی نا دوستو، دوسرے دو قطرے شہادت کے قطرے ہیں، شہید کے خون کے قطرے، جو الہ کلمت اللہ، مسلمان ماں بہنوں کی عزت کی خاطر اس وقت پوری دنیا پہ نظر ڈالے، مسلمان ہی صرف مظلوم نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سویا ہوا ہے، خاموش ہے، اسے حق، مسلمان کا حق جو مسلمان کے اوپر ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں سے علماء کی جماعت گئی شام کے، ان مہاجرین کو دیکھا، ان بے بسوں کو دیکھا جو ترکی میں کیمپ لگ رہے ہیں، ان کی روٹی کا انتظام یا فلاں ہے، تو سائڈوں میں سارے دار مسلمان ہی ملک ہیں دوستو، اور معلوم نہیں انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، ان کا قصور کیا ہے۔ اور شام اور حلب یہ وہ علاقہ ہے دوستو جس میں اولیاء اللہ، جس میں اولیاء اللہ ہمیشہ رہیں گے۔ معلوم نہیں اس علاقے والوں سے کیسی غلطی ہو گئی، اللہ آزمائش سے بچائے کہ اس میں پھنس گئے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی، مشکات شریف والے نے، بزرگوں نے یہ حدیث نقل کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضور یہ شامیوں کے لیے بد دعا کریں، وہ جو اکٹھے مل کے تو حضرت علی کے خلاف تھے، شامیوں کے خلاف آپ بد دعا کریں یہ تاکہ ہلاک ہو جائیں، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ داماد رسول ہیں، رسول آل بیت میں سے ہیں، آپ بد دعا کریں ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو شامیوں کے لیے میں بد دعا نہیں کرتا ہوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ شامیوں میں اللہ کے ولی ہوں گے، وہ ایک ولیوں کی تعداد ہوتی ہے خاص، وہ وہاں شام میں زیادہ ہوگی، میں بد دعا نہیں کرتا ہوں۔ تو آج شام والوں کو احمد رفاعی، جن کے میں بات کر چکا ہوں جمعے کے بیان میں، جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عقیدت تھی کہ جب نذرانہ عقیدت روزہ رسول کے قریب پیش کیا تو سرکار کا ہاتھ باہر آ گیا تھا۔ احمد رفاعی یہ حلب شام کے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ اسی علاقے کے ہیں، اور یہ لوگ کیوں مظلوم ہیں؟ مسلمان بادشاہوں نے کبھی سوچا نہیں
کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ کیوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے؟ اور یہ ان کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے ایمان لایا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ تو بات یہ، ایک تو قطرے شہادت کے خون کے ہیں، جو شہید اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر جان دیتا ہے، وہ قطرے قیمتی ہیں، وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، جنت کی خوشبو کی صورت میں مہکتے ہیں وہ، اور ایک ندامت کے قطرے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو معاف کر دیتے ہیں، ظالم کو معاف کر دیتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں، احسان بھی کر دیتے ہیں۔ تین صفت بیان فرمائی۔ علی ابن حسین ابن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ لونڈی وضو کروا رہی تھی کہ لوٹا زیادہ نیچے ہو گیا، پانی زیادہ گر گیا، تو ان کے کپڑے وغیرہ اس طرح گیلے ہو گئے۔ علی ابن حسین ابن علی نے اوپر دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت ناراض ہو رہے ہیں، تو کہنے لگی والکاظمین الغیظ اعدت للمتقین، الکاظمین الغیظ۔ اونچے لوگوں کی لونڈیاں بھی قرآن جانتی تھی، کہنے لگی غصہ پی جانے والے متقی ہوتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ کہتی ہے والعافین عن الناس، وہ سمجھدار لونڈی مزاج مالک کو سمجھتے ہوئے کہنے لگی معاف بھی کرتے ہیں، غصہ بھی پی جاتے ہیں، اللہ والے غصہ بھی پی جاتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، کہاں جاؤ تمہاری غلطی کو میں نے معاف کر دیا۔ آگے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کہنے لگے ہاں احسان والوں کو رب العالمین پسند کرتا ہے، تو جاؤ علی ابن حسین ابن علی نے تمہیں آزاد کر دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان حشر ہوگا، اللہ کا میزان عدل قائم ہوگا، آپ عرش پر کما ہوا شان حساب کے لیے جلوہ افروز ہوں گے، ندا لگے گی کوئی ہے ان حشر والوں میں سے جس کا اللہ پر حق ہے، ندا لگے گی۔ او اسلام آباد والوں سنو، میدان حشر میں اللہ کا میزان عدل قائم ہے، اللہ کما ہوا شان جلوہ افروز ہیں، آواز لگے گی، ندا آئے گی، کوئی ہے اس میدان میں جس کا اللہ پر حق ہے تو بولے کہ میرا اللہ پر حق ہے، مجھے میرا رب میرا حق دے دے۔ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میدان حشر میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنا ہاتھ اونچا کریں گے، متوجہ ہوں گے حساب و کتاب والے اور پوچھیں گے کیوں ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرنے والے مومن اس میدان میں بات کریں گے کہ ہمارا رب کے اوپر حق ہے، وہ آج وصول کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ساری دنیا ششدر رہ جائے گی، حیران و پریشان غم و حزن والی دنیا حیران ہو جائے گی۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا حق ہمارے رب کے ذمہ ہے، آج ہم نے وہ حق اپنے رب سے لینا ہے۔ آواز آئے گی او لوگو بتاؤ تمہارا کیا حق ہے تمہارے رب پر، اللہ پاک تمہارا حق دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ لوگ بولیں گے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ معلوم ہوا کہ جس نے اپنے ظالم کو معاف کیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا میرے اوپر، اس معاف کرنے والے کا میرے اوپر حق ہے کہ میں بھی اس کو معاف کر دوں گا۔ وہ لوگ کہیں گے اے میرے رب ہم نے اپنے ظالموں کو دنیا میں معاف کیا، آج آپ اپنا حق دے دیں
کہ ہم بھی وہ حق وصول کریں اور آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، معاف کر دیا گیا ہے۔ فرمایا من سرہ ان یشرف لہ البنیان، حدیث رسول، من سرہ ان یشرف لہ البنیان ویعطی لہ اجرہ، کون ہے وہ جو آج اس میدان حشر میں خوش ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی عمارتیں ہو جنت میں وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے ظالم کو فَلْيَعْفِ عَمَّنْ ظَلَمَا وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَا وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَ، جو آج جنت کی عمارتیں عمدہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ سے معافی کا اعلان سننا چاہتا ہے، تو سنو، اپنے ظالم کو معاف کر دو۔ جو رشتہ دار تمہیں کچھ نہیں دیتا اس کو ہدیہ دیا کرو، جو قطع تعلقی کرتا ہے اس سے سلوک کیا کرو۔ کتنا آسان کام ہے دوستو، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد نبی پاک